سے طلاق نہیں ہوتی، ایسا لفظ بول دیتے ہیں جس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جب ہمارے پاس آتے ہیں آپ یقین کریں گے کہ ایسی کیسز بھی تھے کہ جن کو 10 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، طلاق ہو چکی تھی، وہ ساتھ رہ رہے تھے اور انہیں علم ہی نہیں تھا، اور ان کی کئی اولادیں بھی ہو چکی ہیں طلاق کے بعد۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ طلاق کے بعد جو اولاد ہوتی ہے اس کی شرعاً پھر کیا مسائل ہیں۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ جب نکاح ہونے لگے اس سے 1 مہینہ پہلے تقریباً آپ مسائل سیکھیں، یعنی اس کی جو مسائل فرائض کے اندر جو شمار ہوتے ہیں۔ اب جو فرائض علوم کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں، جس بندے کا جو شعبہ ہے، اب جیسے کوئی تاجر ہے تو اس کے لیے تجارت کے مسائل سیکھنا یہ ضروری ہے، تو جو شادی کر رہا ہے اس کے لیے نکاح کے مسائل سیکھنا ضروری ہے کہ طلاق کن جو ہے وہ الفاظ سے ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں صرف مشہور یہی ہے کہ بھئی میں طلاق دیتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے گا تو طلاق ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صرف کنایہ کے 120 الفاظ فقہا نے لکھے ہیں کہ جن میں نیت ہو تو طلاق کے علاوہ الفاظ بولنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کے الفاظ نہ بھی بولے جائیں لیکن ان کی جگہ پر جو قریب قریب کے الفاظ ہیں، مثال کے طور پہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اب یہ طلاق کا لفظ نہیں ہے بظاہر، آپ تو یہی کہیں گے کہ طلاق کا لفظ نہیں ہے، تو بھئی یہ کنایہ کے الفاظ جو 120 کے قریب کم و بیش فقہا نے لکھے ہیں، اس میں طلاق کا لفظ نہیں آتا، لیکن عرفاً ہمارے ہاں اس کو طلاق میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے تجھے آزاد کیا، یہ کام سا لفظ ہے، تو میرے اوپر حرام ہے، اب یہ لفظ طلاق کے تو نہیں ہے، لیکن نیت ہوگی تو طلاق ہو جائے گی ان الفاظ کے ساتھ بھی، جس میں بعض اوقات جیسے غصے کے اندر کوئی شوہر کہتا ہے بیوی کو طلاق کی نیت سے کہے نکل، اب یہ ایک لفظ نکل ہے، آپ کہیں گے یہ طلاق کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن اگر بنیت طلاق اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے چل نکل جا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس سے طلاق ہو جاتی ہے، بشرطی کہ طلاق کی نیت ہو۔ تو یہ خیر بہت علمی بات ہے، یہ آپ کو مسائل یاد بھی نہیں رہیں گے، تو یعنی سیکھنا ضروری ہے ایک نوجوان کے لیے، خاص کر مسائل سیکھنا طلاق کے حوالے سے۔ یہ چونکہ 2 ٹاپکس ہیں، ہم نے 2 کو اکٹھا کیا ہے، ایک ہے طلاق کے مسائل، پھر ایک ہے طلاق کی وجوہات کہ یہ طلاق کیوں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ عرض کرتا ہوں، آپ ذرا سنیے گا کہ طلاق کی جو ریشو ہے وہ اتنا بڑھ گئی ہے، ڈیورس کی ریشو، آپ تصور کریں ذرا 1970 میں اگر ہم یعنی اس کو شروع کریں 1970 سے، اس وقت جو طلاق کی ریشو تھی وہ 13% تھی، 1970 میں طلاق کی ریشو 13% تھی، اور اب اگر ریشو کو نکالا جائے تو 1970 اور اب تو 60% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، ڈیورس میں 60%، تو 60% یعنی 60% آپ لگائیں، یہ اضافہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ 2017، 18، 19 اور 20 کی علیحدہ علیحدہ رپورٹس بھی موجود ہیں، ان کے اندر بھی اضافہ، یعنی 2017 تک، ایک 1970 سے 2017، پھر 2017 سے 2022 لگائیں تو ان 4-5 سالوں میں مزید اضافہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے، جس میں باقاعدہ رپورٹس ہر شہر کی یہ میرے سامنے موجود ہے، لاہور کی، اسلام آباد کی، کراچی کی، جس میں خطرناک حد تک یہ اضافہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ان مسائل کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ریشو کیوں بڑھ رہی ہے، اس کی علیحدہ وجوہات ہیں، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں مختصراً، جس کو باقاعدہ طور پہ بیان نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ وہی اسلام ہے، وہی دین ہے، وہی مسلمان ہیں، وہی ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، تو بھائی کوئی چیز تو ایسی آئی ہے کہ جس سے یہ اتنا اضافہ، اس کی ریشو اتنی بڑھ گئی ہے، تو کوئی تو وجوہات ہیں، وہ وجوہات میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے ہمیں طلاق کے مسائل کو سیکھنا ہوگا، ورنہ یہی بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 20 سال سے، 15 سال سے، 10 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 10 سال یا 15 سال پہلے طلاق ہو چکی تھی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، ہمارے پاس مسئلہ آ جاتا ہے، رونے کا مقام ہے یقین جانیے، اور پھر وہ مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے، فتویٰ دے دیا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ تو اکٹھے رہ رہے ہیں، کیوں کہ جی وہ گھر والے کہہ رہے تھے یہ مسئلہ ہے، تو فلاں کہہ رہا تھا یہ مسئلہ ہے،
تو ہمارا ایک بچہ تھا، تو وہ یہ مسئلہ تھا، تو اب میں اگر جو ہے وہ کہتا ڈیورس ہو گئی ہے، تو پھر میری سسٹر تھی، پھر اس کو ڈیورس ہو جاتی۔ اب یہ جتنی باتیں بعد میں کی جاتی ہیں، تو طلاق دینے سے پہلے یہ آپ کیوں نہیں سوچتے؟ جب طلاق دی جاتی ہے، ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں کہ کوئی تو حل نکال دیجئے، اسلام تو بڑا اتنا بہترین دین ہے اور اتنا وسیع دین ہے، اور حضور کی اتنی پیاری تعلیمات ہیں، تو کوئی تو حل نکالے۔ اب کوئی حل کیسے نکالیں جب آپ تینوں طلاق دے دیتے ہیں؟ تو آپ تو سب آپشن ختم کر کے ہمارے پاس آئے، اب آپشن تو بچا ہی نہیں ہے سرے سے۔ اب بجائے اس کے کہ معاذ اللہ آپ اسلام کو کوس رہے ہیں، آپ مفتیان کو کوس رہے ہیں کہ یہ حل نہیں نکال کے دے رہے، تو حل تو تھا، آپشن تو تھے آپ کے پاس، آپ نے عمل ہی نہیں کیا۔ اب ہم بتاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے علم نہیں تھا، تو جب ہم کہتے ہیں سیکھیں تو اس وقت آپ سیکھتے نہیں ہیں۔ جب آپ کے سامنے درس قرآن ہوتا ہے، مسائل بیان ہوتے ہیں، آپ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو کمی تو آپ میں کمی ہے۔ اب دیکھیں 3 آپشن اسلام میں ہیں، ایک طلاق دیں، وہ بھی ضرورت ہو بہت زیادہ، اتنی نوبت پہنچ جائے تو اب ایک طلاق دیں، اور باقی کے دنوں میں طلاق دیں، اس کے بعد انتظار کریں۔ اب یہ جو اسلام نے انتظار کا کہا، اس میں کوئی لاجک ہے، کوئی حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اسلام کو پتہ ہے، اللہ کے محبوب کو پتہ تھا، علماء کو بھی پتہ ہے، آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ کا وہ سارا غصہ ایک طلاق کے بعد کافور ہو جائے گا، آپ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ایک طلاق دینے کے بعد آپ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ 3 طلاق نہیں دیتے۔ ایسے کیسز بھی آئے کہ جی میں نے کہا آپ کو کروڑ مرتبہ طلاق، اندازہ لگائیں ذرا، جوش اتنا ہے، غصہ اتنا ہے کہ کروڑ بار طلاق، تو اب پھر حل کہاں سے نکالیں؟ تو معاذ اللہ اسلام کو کوس رہے ہیں آپ، رویہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، دین سے دور آپ ہیں، غصہ آپ میں اتنا ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، اور آپ کی یہ ضرورت کہ آپ اسلام پہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اسلام کو۔ ہمارے پاس میں یقین جانیے ایسے لفظ بول دی جاتے ہیں کہ جی قرآن میں کوئی حل نہیں ہے، تو بھئی حل تو ہے، لیکن آپ نے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب سارے دروازے بند کر کے آپ آگے ہو، اور اب آپ اسلام کو معاذ اللہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس میں حل نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اگر دینی ہو بالفرض، تو پھر باقی کے دنوں میں طہر کے دنوں میں ایک طلاق دیں، اس کے بعد بیوی اپنے میکے بے شک چلی جاتی ہے، اس کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ آپ دیکھیے گا مہینہ تو دور کی بات ہے، اسی دن شام تک آپ دونوں ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں اس میں 90% بلکہ 95% بعد میں یہی ہوتا ہے کہ جی ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ اب اکٹھے رہنا تو چاہتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں ہے اب اکٹھا رہنے کا، اور جو حلالہ کا ایک بازار گرم ہے، یاد رکھیے گا یہ بالکل حرام ہے، اور اس کی قطعاً اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں ایک حلالے کا تصور ہے، جو شرن ہے وہ اس کو اپنا ایک کنسیپٹ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کو کوئی دارالفتاء قبول نہیں کرتا، اس کو کوئی علماء جو ہے مفتیان کا گروہ نہیں مانتا۔ جو شرن حلالے کا تصور ہے وہ کچھ اور ہے، ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے وہ کچھ اور ہے، اس میں بھی کبھی ڈیٹیل سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ میں عرض کیا ہے کہ خدا کے لیے آپ مسائل سیکھ لیجئے، اور کبھی نوبت آ جائے تو صرف ایک طلاق دیں۔ اچھا ایسے کیسز بھی آئے کہ دونوں پارٹیوں کے ہاں یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈیورس دی ہے، لیکن وکیل صاحب نے کیا کیا، ابھی چند دن پہلے کیس آیا، وکیل صاحب نے کیا کیا، دونوں کا نیت ایک طلاق کی ہے، اب غصے میں تھے انہوں نے سائن کر دیے، بعد میں پتہ چلا جی ہم نے تو ایک طلاق کا کہا تھا، وکیل نے اوپر 3 طلاقیں لکھا ہوا ہے، ان کو کچھ اور جلدی ہے کہ اس کو ختم کرو، اس رشتے کو، تاکہ پیسے لیں اور جان چھوڑیں۔ ایسے بھی کیسز ہمارے ہاں ہیں، اور اس کی بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جس میں وکیل توجہ نہیں دے رہے اس طرف کہ بھئی آپ اگر لکھ بھی رہے ہیں اسٹامپ پر یا کہیں بھی تو ایک طلاق لکھیں، اس عبارت میں جو آپ یعنی ایک پیج کے اوپر عبارت لکھتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے فلاں فلاں، جو بھی عبارت لکھتے ہیں اس میں ایک طلاق لکھیں، 1 مہینے کے بعد پھر دوبارہ اسٹامپ جاری کریں، اس پر پھر دوسری لکھیں، یہ طریقہ کار ہے۔ اب تینوں لکھ دیتے ہیں تو یہ وکلاء بھی بقاعدہ اس کے اندر باقاعدہ قصوروار ہیں، ذمہ دار ہے باقاعدہ۔ یہ دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو سکھائیے،
اب دیکھیے ذرا فجر کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری تعداد 2-3 دن سے کم ہو گئی ہے۔ اب کیوں کم ہو گئی ہے؟ کہ 10 روزے گزر گئے، اب 10 روزے شروع ہو گئے، اب تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں، پھر 20 روزے کے بعد پھر آ جائیں گے۔ یہ تو ہمارا حال ہے ماہ مبارک میں۔ تو خدا کے لیے خود بھی آئیے، بچوں کو بھی لے کے آئیے، ان کو مسائل نکاح سے 1 مہینے پہلے کسی بھی عالم دین کے پاس ان کو بھیج دیجیے کہ ہر روز آپ جائیں، آدھا گھنٹہ بیٹھیں، مسائل سیکھیں اور واپس آ جائیں۔ تو آدھا گھنٹہ دینا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات میں عرض کروں کہ یہ ریشو جو بڑھ گئی اس کی وجوہات کیا ہے؟ چند وجوہات میں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں، ویسے بہت ساری ہے۔ نمبر 1 یہ وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے دین سے دوری۔ یہ ہر ایک کو پتہ ہے، مذہبی لوگ آپ چیک کر لیجئے، اس کی جو ڈیورس کی ریشو ہے مذہبی لوگوں کے ہاں بہت کم ہے۔ کیوں؟ انہیں خوف خدا ہے، انہیں مسائل کا علم ہے کہ طلاق کے بعد بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ معاملات کیا ہوں گے۔ مذہبی لوگوں کے ہاں یہ ریشو ہے لیکن بہت کم ہے۔ تو پہلی چیز تو دین سے دوری۔ دوسری چیز کیا ہے؟ لا علمی، علم کا نہ ہونا، کہ پتہ نہیں ہے ڈیورس دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ اچھا طلاق ہو جاتی ہے۔ اب کامن سوال اندازہ لگائیے، کامن سوال، جی وہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ عوام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ غصے میں طلاق ہوتی نہیں ہے۔ پھر ہمیں مجبوراً آگے سے کہنا پڑتا ہے کہ یار پیار میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، کہ آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا، آج کمال کر دیا ہے لہذا آپ کو طلاق ہے۔ اور غصے میں ہی تو طلاق دی جاتی ہے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے پاکستانیوں نے کہاں سے نکال لیا کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ پھر کوئی کہتے ہیں جی حاملہ خاتون کو طلاق نہیں ہوتی، کوئی کہتے ہیں ان پیریڈز میں طلاق دیں تو نہیں ہوتی۔ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ طلاق دے دیں، آپ فیر مار دیں، اگلے بندے کو لگ جائے، آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ایسی صورت ہوگی کہ طلاق دیں تو ہوتی نہیں ہے، ہر حال میں ہو جاتی ہے۔ حاملہ خاتون کو طلاق دینا اور بڑا گناہ، لیکن دیں گی تو ہو جائے گی۔ پاکی کے دنوں میں طلاق دیں یہ حکم ہے، لیکن کوئی ناپاکی کے دنوں میں دے گا تو ہو جائے گی۔ پسندیدہ چیز اور بات ہے نا کہ طریقہ کار یہ تھا، لیکن طریقہ کار سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں تو طلاق بہرحال نافذ ہو جائے گی۔ یہ بھی آپ یاد فرما لیں۔ تو 2 میں نے پوائنٹ عرض کی۔ تیسرا، آپ خود رپورٹ چیک کر لیں، علماء کے علاوہ جو رپورٹس ہیں جنہوں نے اس پر سرچ کی ہے، تحقیق کی ہے کہ طلاق کیوں زیادہ ہو رہی ہیں، اس میں عدم برداشت، یعنی تیسرے نمبر پہ آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ عدم برداشت ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، تو غصے میں آ کے ہم طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اور پھر روتے ہیں لوگ، ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہمارے بچے کہاں جائیں۔ یقین جانیے ایسے بندے بھی آئے کہ ہم پریشان ہو کے بیٹھ گئے، یار اتنے معصوم بچے، دودھ پیتے بچے، اور اب والد رو رہا ہے، والد ادھر رو رہی ہے، والد ادھر بیٹھ کے رو رہا ہے۔ یہ کوئی تو حل نکالیے۔ تو خدا کے لیے ہم کہتے ہیں آپ طلاق دینے سے پہلے بچوں کو دیکھ لیا کرو۔ بچوں کی معصومیت آپ اس وقت یاد کیوں نہیں آتی جب آپ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بچوں کا فیوچر آپ کو کیوں نہیں نظر آتا؟ اب آپ کو بچوں کے فیوچر کی پڑ گئی ہے کہ میرے بچے کہاں جائیں گے، وہ تو میرے بچے نان کے رہیں گے تو ان کا تو یہ معاملہ ہوگا۔ اب ایک بندہ یعنی اس کی اچھی بڑی عمر ہے اور وہ ہمارے سامنے بچوں کی طرح رو رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب مجھے بتائیے کہ آپ طلاق دینے سے پہلے اگر 1 منٹ کے لیے توقف کر لیں تھوڑا سا، اور تھوڑا سا فیوچر کو دیکھ لیں کہ میں اگر دے دوں، اچھا میں دے دیتا ہوں تو رزلٹ کیا نکلے گا، میرے خیال میں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھا کوئی حدیث پہ عمل کر لے، غصہ آیا تو گھر سے باہر چلے جائیں۔ نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ بغیر بولے گھر سے باہر نکل جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں تشریف لے آئیں، قرآن اٹھا کے پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کم از کم گھر سے باہر نکل جائیں۔ حدیث میں موجود ہے وضو کر لیں، یقین جانیے وضو کرنے کے بعد آپ کا غصہ اگر وہ 90 پہ پہنچ چکا تھا نا تو وہ 30-20 پہ آ جائے گا۔ وضو کرنے کے بعد غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس وقت بات نہ کریں، اگر کوئی ایسا کیس ہے مسئلہ چل رہا ہے تو بات نہ کریں بیوی سے، بلکہ فوراً نکل جائے وہاں سے۔ جب وہ بات چل پڑے گی تو پھر غصے میں اس نے کہنا دے دیں، آپ نے کہنا میں دینے لگا ہوں، اس نے کہنا دے دیں، تو پھر آپ دے دیں گے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھی میں نے چیز آپ کے سامنے، عدم برداشت۔ تیسری یا چوتھی چیز عدم برداشت۔ آخری بات توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اور وہ یہ ہے، آپ اندازہ لگائیے کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں
یہ بھی علماء کی رپورٹس نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں کی ہے۔ اس میں ہمارے میڈیا کا بڑا کردار، اس کو باقاعدہ طور پہ بیان کیا گیا میڈیا کا، کہ ڈراموں میں یعنی طلاق کو کچھ اور انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو ہمارے ڈرامے ہو گئے، ہماری موویز ہو گئی، خصوصاً اس میں باقاعدہ رپورٹ میں پیش کیا گیا ہمارے مارننگ شوز میں جس طرح ڈیورس کو پیش کیا جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی، اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ تو جو مارننگ شوز عورتیں دیکھیں گے وہ دلیر ہوں گے، کوئی بات نہیں، طلاق بھی کچھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو طلاق کوئی بہت بڑی شے سمجھی جاتی تھی، لوگ محلے میں بتاتے نہیں تھے کہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، یعنی کئی دن تک رشتہ داروں سے بھی چھپا کے رکھا جاتا تھا۔ اب بڑے فخر سے بتا دیا جاتا ہے طلاق ہو گئی، اگلی شادی کر رہے ہیں۔ تو وہ ہے ڈرامے ہمارے مارننگ شوز، اس میں حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور یہ فرق پوری دنیا میں پڑا ہے۔ وقت میرے پاس نہیں تھا، ورنہ عرب کی آپ لگا لیں، وہاں کے علماء پریشان، وہاں کے لوگ پریشان کہ وہاں بھی ریشو اتنی بڑھ گئی ہے۔ تو ہر جگہ یہ معاملات بڑے ہیں۔ خدا کے لیے دین کے قریب آ جائیے، اسلام کے قریب آ جائیے، اور وہی بات کہ اپنا قصور اپنا شمار کریں، اسلام کو بیچ میں نہ لائیں۔ آپ زندگی تو برباد کر چکے ہیں کسی کی، یا اپنی بھی اور بچوں کی بھی، اب ایمان سے بھی جانے لگے ہیں آپ۔ یہ جملہ میرا سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ وہ تو نقصان آپ نے کر ہی دیا جو کرنا تھا، جو آپ نے بچوں کا فیوچر تباہ کیا، جو پورا خاندان ایک فیملی کا سسٹم تباہ کیا، وہ تو کیا۔ اب آپ ایمان سے بھی ہاتھ دھونے لگے کہ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی میں بسانا چاہتا ہوں گھر، اسلام کوئی راستہ نہیں دے رہا۔ اسلام تو راستہ نہیں، راستے دیتا ہے، رب راستہ نہیں راستے عطا کرتا ہے۔ تم آؤ تو صحیح ذرا راستے کی طرف، اپنی تمہاری غلطی ہے، دین سے دوری ہے، اور تم اعتراض کر رہے ہو رب کے قرآن پہ، اعتراض کر رہے ہو حضور کی تعلیمات پر، اعتراض کر رہے ہو علماء دین پر۔ یہ اختیار تمہیں نہیں ملے گا۔ ایک انسان کی زندگی تباہ کر چکے ہو، ایمان سے ہاتھ نہ دو خدا کے لیے۔ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اگر کبھی غلطی ہو گئی ہے تو اپنی غلطی مانو، اپنی غلطی مانو، نہ کہ اسلام کو آپ قصوروار ٹھہراؤ۔ میرا دین اسلام تو اس کو نور کہا گیا ہے، ہر ظلمت سے نکالنے والا ہے، ہر اندھیرے سے نکالنے والا ہے۔ آپ اس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی غلطی مانیے اور دین کے قریب آئیے۔ وآخر دعوانا